نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن عظیم کی جس آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے جو کہ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اور راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا، ضرورت پڑی تو اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ والذین آووا ونصروا، پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے رہنے کے لیے جگہ دیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، یہ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ کون ہیں جو ایمان لائے، ہجرت کیے، جہاد کیے، مال صرف کیا، جان دی اور ان کی مدد کی اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دیا۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جن کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا؟ وہ ہیں صحابہ کرام۔ سب کو معلوم ہے اوائل اسلام میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو بر وقت تو سامنے کوئی نہیں آیا، لیکن جو وقت گزرتا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے رہے اور ایمان سے مشرف ہوتے رہے۔ اس وقت ایمان لانا کس قدر پریشان کن تھا، اس وقت ایمان لانا کتنا ظلم کا سامنا کرنے والا تھا، اس وقت ایمان میں برقرار رہنا یا لوگوں کے سامنے اپنی ایمان کا اظہار کرنا، یہ بڑی ہمت اور بڑے دلیری کا کام تھا۔ اس بات کو سماعت کرنے سے پہلے اس بات کو بھی آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت، ہم اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اہل سنت وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کے نام پر مکمل ایک فرقہ تیار ہوا اور آج سے نہیں، وہ پہلی صدی ہجری سے یعنی پہلے صدی ہجری سے ہی وہ پیدا ہوا اور وہ آج تک اسی میں لگا ہے کہ صرف اہل بیت کو ماننا ہے اور صحابہ کرام کو نہیں۔ اہل بیت اطہار کی جو فضیلت ہے سب جانتے ہیں اور اس سلسلے میں بارہا گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے کچھ ایسے سنی افراد بھی انہی لوگوں کے شانہ بشانہ، انہی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اہل بیت اطہار کی بظاہر محبت، حقیقت میں محبت نہیں ہوتی ہے، بظاہر محبت اس کا اظہار کر کے بہت سارے صحابہ کرام کی شان میں وہ گستاخی کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بھی جلدی ایک صاحب نے بتایا کہ جتنی فضیلتیں
اہل بیت اطہار کے تعلق سے ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے اتنی فضیلتیں ہیں نہیں۔ تو یہ گفتگو سننے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ نہیں، یہ کمی ہے، یہ اہل علم حضرات کی یا تو کوتاہی ہے، جو کہ اصحاب کرام کی جو فضیلتیں ہیں اس کے تعلق سے ہم نے لوگوں کو روشناس نہیں کرایا، ان کو لوگوں کو اتنے بتائے نہیں گئے۔ جو الفاظ اور فرمان رسول قرآن کریم کی آیتیں اہل بیت اطہار کے تعلق سے ہیں، اسی طرح اصحاب کرام کے تعلق سے بھی قرآن کی آیتیں موجود ہیں اور احادیث کریمہ بھی موجود ہیں۔ اگر یعنی اہل بیت اطہار کی محبت کسی کے دل میں نہ ہو، اگر بغض ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صحابہ کرام سے کسی کو دشمنی ہو، صحابہ کرام کی محبت اگر دل میں نہ ہو تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمان ہے، فرمان رسول ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جن کے اعمال، جن کے کردار، جن کے عملیات، جن کی فضیلتیں رب نے فرمائی ہیں، رب نے فرمائی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یعنی لوگوں کے درمیان میں جب ایمان پیش کیا جاتا تو کیا کہتے معلوم ہے؟ وہ کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایمان لائے ہیں، یعنی حضور پر اسلام لائے ہیں، یہ بے وقوف ہیں۔ یہ کن لوگوں نے کہا؟ کافروں نے کہا تھا۔ یعنی ان کے سامنے جب دعوت دی گئی اسلام کی تو انہوں نے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف ہیں، یہ احمق ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ یہ کافروں نے کہا تھا۔ کن کے تعلق سے کہا تھا؟ آپ غور کریں۔ جو کافروں کے درمیان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا، جب خدائے وحدہ لا شریک کا سبق پڑھایا، جب اپنی رسالت کا درس دیا، جب ماننے کے لیے کہا، ایمان لانے کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بیوقوف ہیں، معاذ اللہ۔ الا انہم ہم السفہاء، معلوم ہے جواب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا، جواب صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر اس کا نہیں دیا تھا۔ ہوتا ہے نا، جب صحابہ کو کافروں نے احمق کہا، جب کافروں نے صحابہ کو یعنی کم عقل کہا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ خود رب کائنات نے جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء، فرمایا کہ وہ بیوقوف نہیں ہے، تم بیوقوف ہو۔ صحابہ کو بیوقوف کہا، کم عقل کہا، کافروں نے جواب رب نے دیا اور کہا کہ نہیں، وہ تو عقل مند ہیں اسی لیے تو ایمان لائے، تم بیوقوف ہو اسی لیے ایمان سے دور، تم بیوقوف ہو۔ جواب کس نے دیا؟ کس کے طرف سے دیا؟ یہ شان صحابہ ہے۔ ایک بات آپ ہمیشہ اور ہم سب اپنے ذہن میں بسا لیں، جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے، جب کسی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی تنقید کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص باپ کی تعریف کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے باپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی شخص کسی بیٹے کی تعریف کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے باپ کی توہین ہو رہی ہے، نہیں، سب اپنی جگہ پر ہے۔ باپ کی تعریف ہوتی ہے، کوئی بیٹے کی بے عزتی نہیں، بیٹے کی تعریف ہوتی ہے، باپ کی بے عزتی نہیں۔ کوئی آدمی کرے ارے ان کی اتنی تعریف کیسے؟ نہیں، سب ہر آدمی، ہر ذات اپنے اپنے مقام پر ہے۔ رب نے فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ سب ایک کو دوسرے سے فضیلتیں ہیں۔ اگر کل نبیوں کے تعلق سے آپ دیکھیں، جتنے انبیاء ہیں سب عرفہ والا ہیں، سب مرتبے والے ہیں، سب نبی ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ۔ میں مرتبہ صحابہ کے تعلق سے
ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ پہلی صدی ہجری کے مجدد ہیں، اور آپ نے جو حکومت کی ہے اسے خلافت سے لوگوں نے تعبیر کی ہے. بہت بڑے رب کی بارگاہ میں متقی پرہیزگار، پر ان کی اتقاء کا عالم بادشاہ ہونے کے باوجود اتقاء کا عالم یہ ہے کہ آپ چراغ جلا کر کوئی کام کر رہے تھے، کوئی شخص اچانک اندر آیا اور کہا کہ میں آ سکتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے چراغ بجھا دیا تو وہ شخص اندر آیا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے اندر آؤ، اجازت دی. اندر آیا، آنے کے بعد پوچھا، جب سوال کیا اس سے پہلے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری آواز سن کے چراغ کیوں بجھا دیا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ نے فرمایا یہ جو چراغ جل رہا تھا یہ سرکاری تیل اس میں پڑا ہوا ہے، اور یہ جو میں کام کر رہا تھا وہ سرکاری کر رہا تھا، اور آپ پتہ نہیں کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اپنا کوئی نجی معاملہ ہو، اس لیے میں سرکاری تیل کی روشنی میں کوئی نجی سوال جواب کرنا نہیں چاہتا. اتنا اتقاء، اتنی پرہیزگاری، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا، ان سے، بلکہ ان کے تعلق سے پوچھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث شروع کے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا ان کی ذات کے تعلق سے. کسی شخص نے کیا پوچھا؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اعلیٰ ہے یا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کا مرتبہ اعلیٰ ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابہ میں سے ہیں، وہ صحابی رسول، وہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر سواری کریں اور اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو گرد چلی جائے، گرد، اس گرد کا جتنا مرتبہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اتنا مرتبہ نہیں. یہ ایک مثال بھی سمجھانے کے تعلق سے، یہ مثال ہے. کیوں معلوم ہے؟ کہ اس گرد کا تعلق اس گھوڑے سے ہے جس گھوڑے کا تعلق حضرت ایک صحابی سے ہے. صحابی کا اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مرتبہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص فلو ان احدهم انفقا، یعنی بے شک کوئی شخص مثل احد ذهب، کہ کوئی شخص، یہ جو جبل احد ہے، احد پہاڑ جو ہے اس کے برابر کوئی بھی شخص صدقہ کرے سونا، کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی آدمی آ جائے وہ جبل احد کے برابر سونا خیرات کرے. اچھا، جبل احد ایک ایسے کہہ دیا گیا پہاڑ ہے، لیکن کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ اس کا رقبہ 10 کلومیٹر کا ہے، 10 کلومیٹر کا رقبہ ہے، اور اس کی اونچائی کتنی ہے؟ سینکڑوں فٹ اونچائی ہے. اس پہاڑ کی مثال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ کوئی شخص، دنیا کا عام آدمی، اگر احد پہاڑ کے برابر وہ سونا خیرات کر دے تو اس کے بعد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما بلغ مد احدہ ولا نصیفہ. ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی وہ کل، یہ مد ایک تولنے کا آلہ ہے جس کے تعلق سے، آج کے تعلق سے بتایا گیا تقریباً 850 گرام. اگر اس کا آدھا کر، ولا نصیفہ فرمایا کہ یا اس کا آدھا، یعنی 450 گرام سونا کوئی صحابی صدقہ کر دے، اور عام صحابی کے علاوہ کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تب بھی ان کے برابر ثواب نہیں پا سکتا. یہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہے. عظمتیں بہت ساری ہیں، وہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام کے نام سے کوئی بڑا پروگرام نہیں ہو پاتا ہے،
اور ان کی فضیلتیں، ان کی عظمتیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتی ہیں، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ اصحابی، کہ یہ اصحاب کرام کہ تم برائی مت کرو، اللہ اللہ یہ اصحاب کرام جو میرے صحابہ ہیں، لا تتخذوہ غرضا بعدی، میرے بعد تم ان کی توہین مت کرنا، ہرگز نہیں ان کے اوپر یعنی تہمت مت عائد کرنا، ان کی توہین نہ کرنا، بے عزتی مت کرنا۔ اور پھر فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، ان سے جو کوئی محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے کی بنیاد پر کرتا ہے، اور ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، گویا کہ وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ اور فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی، جو ان سے ان کو تکلیف دیتا ہے اس نے مجھ کو تکلیف دیا۔ اور پھر آگے رب کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ومن اذانی فقد اذی اللہ، فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دی، یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیں احادیث مبارکہ، آج بڑی جرأت کے ساتھ لوگ اصحاب کرام کی شان میں مستحق کر جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ اب لوگ علماء کرام کی شان میں مستحق کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ علماء ہیں جو ایسی حرکتیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں، نہیں، یہ علماء ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں، جو نبیوں نے ارشاد فرمایا ان چیزوں کو علماء نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب اچھا ٹھیک ہے، کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ حضرت امام حسن سے لڑ گئے، وہ حضرت علی سے لڑے، حضرت علی سے جنگ کر لیا۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ ایمان رکھتے ہیں حضرت سرکار غوث اعظم پر، ایمان رکھتے ہیں حضرت امام اعظم پر، ہم سب مانتے ہیں پیروں کے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم، آپ کے نام سے میاں دلاتے ہیں۔ آپ کا کیا قول ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے تعلق سے؟ کبھی پتہ کیا؟ ہم حنفی المسلک، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی پتہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے تعلق سے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ یہ کبھی پتہ بھی کیا؟ علم ہو تب تو جانیں۔ اب تو لوگ مرید بھی ہوتے ہیں ایسے جاہل پیروں سے جو صرف بس ہاتھ چموانے نعرے لگوانے تک وہ محدود ہیں، ان کو پڑھوا لیجیے۔ آپ ایسے ایک نہیں، آپ 50% ایسے پیروں کے تعلق سے میں بتا سکتا ہوں، آپ ان سے حدیث پڑھوا لیجیے یا قرآن سے بھی پڑھوا لیجیے، آپ بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیجیے، حدیث کے الفاظ پڑھوا لیجیے یا پھر آپ قرآن کریم پڑھوا لیجیے۔ قرآن جو صحیح نہ پڑھنے سے نماز تک نہیں ہوتی ہے، آپ نے کسی پیر کے تعلق سے پتہ کیا وہ قرآن صحیح پڑھ پاتے ہیں یا نہیں، ان کی نماز بھی صحیح ہو پاتی ہے یا نہیں؟ ایسے تھوڑے فرمایا گیا کہ پیر جانو ایسے شخص کو جو علم دین سے آراستہ ہو، جو علم دین سے واقف ہو، علم دین ایسا جو قرآن پڑھنا وہ شخص نہیں جانتا، جب وہ قرآن پڑھ نہیں پاتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ جس شخص کی نماز نہیں ہوتی وہ مرید کرنے کے لائق ہے۔ آپ نے بہت اونچی ٹوپی دے دی، بہت بڑے گنبد اور خانقاہ کو دیکھنے کے بعد آپ نے کہا مرید ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ایسا تو نہیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ شخص گستاخی کرتا ہے کہ جو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ آپ پڑھیے سرکار غوث اعظم نے کیا فرمایا، نام لے کر فرمایا ہے، چاہے وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہو، چاہے حضرت طلحہ کی ہو، چاہے حضرت زبیر کی ہو، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تمام کا نام لے کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔
رب نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے ان حضرات کے جو دلوں میں جو کینے تھے ہم نے ان کو کھینچ لیا ہے، اور وہ کل جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائی بھائی جیسے۔ رب یہ فرمائے، اور آج کا بے علم، آج کا انجان کم پڑھا لکھا شخص وہ تنقید کرے۔ معلوم ہے حضرت امام شافعی نے کیا فرمایا؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اے لوگو تم ان صحابہ کے تعلق سے نقشائی مت کرو، تم اس طرح تم اپنے اوپر یہ بات مت لو، کسی کی توہین مت کرو، ورنہ کل روز محشر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تمہارے مخالف نظر آئیں گے۔ یہ حضرت امام شافعی نے فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم نے بھی فرمایا کہ جتنے صحابہ ہیں ہم سب سے دل سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت کرام یہ تو بڑے بڑے جو محدثین مجتہدین ہیں وہ ان حضرات کے تعلق سے یہ فیصلہ فرمائیں، اور ہم اب ایک گلی میں رہ کر ہم کسی جاہل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد ہم صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے اگر بغور سماعت کریں گے بہت کچھ باتیں ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ کھڑے ہو جائیں، صفحے درست فرما لیں۔ تشریف رکھیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کے افراد ہیں، ہم جب صحابہ کی تعریف کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار کی بھی بات کرتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت اطہار کی تعریف کرتے ہیں تو ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں۔ ہم وہ صحابہ والے ہیں کہ جو حضرت عمر کی بارگاہ میں جب مال غنیمت آیا ایران سے تو حضرت عمر کی بارگاہ میں حضرت امام حسنین کریمین، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، آپ نے 1,000 روپے آپ کو دیے۔ مال غنیمت تقسیم کیے جاتے ہیں نا، تو مال غنیمت تقسیم کیے جا رہے تھے، سب کو دیا جا رہا تھا، تو حضرت امام حسن کو 1,000، حضرت امام حسین کو 1,000، حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہیں، آپ آئے، آپ کو خلیفۃ المسلمین نے 500 روپے دیے۔ آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ ابا حضور ان حضرات کو 1000 ہمیں 500، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں تم ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ پاتے، تم ان کے مرتبے کو، ان کے باپ داماد مصطفیٰ ہیں، ان کی ماں شہزادی رسول ہیں، تمہارے باپ ہیں، تمہاری ماں ہیں۔ میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جو اس قدر اہل بیت اطہار کی محبت میں اس طرح عمل پیش کرتے ہیں، آج ان کو گالی دی جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ محبت ہے اہل بیت اطہار سے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ وہ فاروق اعظم جو اس قدر محبت کرے اہل بیت اطہار سے، یہ پیمانہ کیسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایمان ہے، یعنی ہم تو نہیں کہیں گے لیکن عمل تو بتاتا ہے۔ آپ قربانیوں کو دیکھیے، قربانیوں کو آپ اعلان نبوت سے لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی 13 سال کی زندگی کو آپ دیکھیں، جو ایمان کی حالت تھی، ایمان کی حالت، جو ایمان لانے میں کس قدر دقتیں اور پریشانیاں تھیں، جو کوئی ایمان لے آتا تھا اس پر کتنے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت فقہا غالباً ان کا یہ نام ہے، امیہ کے بیٹے کے یہاں وہ غلام تھے، ایمان لا چکے تھے، لیکن جب اسے معلوم ہو گیا کہ ایمان لا چکے تھے تو انہوں نے پریشان کرنا شروع کیا، جسم سے کپڑے اتار دیے، تپتے ہوئے ریت پر ان کو لٹا دیا اور دہتے ہوئے پتھر کو ان کے سینے پر رکھ دیا اور کہا
کہ اب بھی تم اسلام کو قبول کرو گے، چھوڑو اسلام، لیکن ان الذین آمنوا، یہ جو لفظ آمنوا ہے، کس طرح وہ اس وقت ایمان لائے؟ آج تو اب پیدا ہوتے ہیں مومن کے گھر میں، ہم اور آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان جو لائے ہیں اس وقت ان سے پوچھا جائے کس طرح وہ ایمان لائے ہیں، لانے میں کتنی دقتیں تھیں، ایسی دقتیں نہیں جس وقت وہ رب کو یاد کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو دیکھا اس کافر نے اور کہا کہ تم کھڑے ہو کے کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کر رہے تھے، وہ جو کلمہ اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں ان کو اس طرح ستایا جاتا ہے۔ آنکھیں اشکبار ہو گئی، رو دیے۔ تو اس کافر نے کہا کہ رو کیوں رہے ہو؟ ہے پیسہ تو لاؤ، پھینکو اور انہیں خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر جاتے ہیں، پیسہ لاتے ہیں اور اس کو منہ مانگی رقم دیتے ہیں اور انہیں خرید کے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان کے تعلق سے۔ اب حضرت خباب معلوم ہے وائل، یہ بہت بڑا کافر تھا، اس کے یہاں آپ غلام تھے، غلام نہیں تھے بلکہ آپ مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے، جس طرح آج کل مزدوری کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو حضرت خباب مزدوری ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے، کہا کام کرو گے؟ ہاں کام کریں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مکے کا وہ پتھریلا علاقہ، مکے کی سرزمین میں کوئی مٹی نہیں بلکہ یہ پتھر والی زمین، اس کو کھودنا یا اس میں کام کرنا، اور وہاں پر یہاں کی جیسے گرمی نہیں بلکہ وہاں کی دھوپ کی تمازت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں تو صحیح پوچھے تو سردی آتی ہی نہیں ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں نہایت شدید گرمی، جو 50 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر گرمی جہاں پہنچ جاتی ہو، وہاں پر کام کرنا۔ لیکن حضرت خباب نے کام کیا۔ یہاں پر ایک احساس ہے، وہ یہ ہے، وہ مزدور جو واقعی شریف دیندار غریب مزدوری کرنے کے بعد میں جس وقت اس کے ہاتھ میں اس کو مزدوری ملتی ہوگی کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ وہ سوچتا ہوگا آج کا میں کیسے اہتمام کروں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کیا کروں۔ آج تو پھر بھی لوگوں کو کام مل جایا کرتے ہیں، لیکن اس وقت بہت دقت، بڑی پریشانی کے بعد میں کہیں کسی کو مزدوری مل پاتی تھی اور مزدوری کے لیے کام مل پاتا تھا۔ لیکن اس وقت حضرت خباب نے ڈھونڈ کر مزدوری کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور وائل کے ہاں پہنچے تو انہوں نے ان کو رکھ لیا اور کہا ٹھیک ہے یہ کام ہے، کام کرو۔ تو کام کیا اور کام کر لینے کے بعد جب کام سے فارغ ہوئے تو اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کام ہو گیا؟ تو آپ نے کہا ہو گیا۔ تو کہا کھڑے کیوں ہو؟ کہا کھڑا کیوں؟ میں کام کیا ہوں، مزدوری چاہیے۔ کہ کیسی مزدوری؟ کہا کیسی مزدوری؟ کہا کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کی مزدوری مجھے چاہیے۔ کہا کہ نہیں، مزدوری نہیں مل سکتی، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، جہاں اسلام جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سے جا کے روکے سکتے، حد ختم ہو گئی۔ یعنی ظلم زیادتی کی، کام دن بھر کرایا، اس کے بعد میں کلمہ گو ہے، مومن ہے، ایمان لا چکا ہے، اس لیے پیسہ دینے سے انکار کر دیا، نہیں دیا مزدوری۔ لیکن حضرت خباب ان کے پیشانی پہ شکن تک نہیں آئی، آپ افسوس نہیں کیے، آپ نے واویلا نہیں مچایا، بلکہ آپ نے کہا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا میں اپنے اہل و عیال کے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کے خرچے کے تکمیل کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں، لیکن نہیں، بلکہ رب نے تو کچھ اور منظور فرمایا ہے۔ رب نے تو اپنے رسول کے لیے میری اس محنت و مزدوری کو بھی اسلام میں قبول فرما لیا ہے۔ کہ وہ لوگ تھے اس طرح انہوں نے اپنے یعنی مال، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اور ہجرت کی بات، حضرت ابو سلمہ ام سلمہ کو لے کر جیسے ہی وہ مکہ المکرمہ سے آگے بڑھے، لوگ اکٹھا ہو گئے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اب مکے میں لوگ پریشان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اب ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
تو کہا کہ ایسے نہیں جا سکتا. کہا کہ جو سلمہ ہے نا یہ ہماری جائیداد ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، وہ ہمارے خاندان کی، ہمارے قبیلے کی ہے، تم کو جانا ہے جاؤ، لیکن ان کو جانے نہیں دیں گے. یہ سلمہ کے خاندان والوں نے ایسا کیا اور کہا کہ ان کو ہم جانے نہیں دیں گے. اور گود میں حضرت سلمہ چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی شیرخوار دودھ پیتے بچے ہیں. اور جس وقت سلمہ کے خاندان والوں نے ابو سلمہ کے سواری سے اتار لیا اور کہا کہ آپ جائیے، اور روک لیا ان کی اہلیہ کو اور اپنے قبیلے لے گئے. ابھی قبیلے وہ پہنچے تھے، اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان والے آ گئے اور کہا کہ تم نے اپنی بیٹی کو روک لیا، لیکن اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ ہمارا، لہٰذا وہ ہم کو دے دو. یعنی سلمہ کو، حضرت سلمہ کو اب ابو سلمہ کے خاندان والوں نے لے لیا. اب آپ کی سمجھ میں آئی، حضرت ابو سلمہ مدینہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر. سلمہ اپنے خاندان میں ہیں، ابو سلمہ کے خاندان میں ان کا بچہ نہیں، سلمہ حضرت آ گئے، حضرت سلمہ. یعنی تین ذات تین طرف. یہ ہے ہجرت، یہ ہے ہجرت. نبی نے ارشاد فرمایا تھا، رب نے حکم فرمایا تھا کہ ہاں اب تم مدینہ جا سکتے ہو، اب تم مکہ چھوڑ سکتے ہو، گھر بار چھوڑ سکتے ہو، رشتہ دار چھوڑ سکتے ہو، اہل و عیال کو چھوڑ سکتے ہو، قبیلے خاندان کو چھوڑ سکتے ہو. سب کچھ چھوڑ کے کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر جا رہے ہیں. بچہ بھی چھین لیا گیا، شوہر چلے گئے، اکیلی وہ روتی رہی کہ کتنی بڑی مصیبت ہے. یہ ایمان والوں کے ساتھ اس طرح ظلم کیا گیا. حضرات گرامی، ہجرت کرنے کے بعد دوسرا سال ہے غزوہ بدر. ابھی ایک بہت بڑے جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، یعنی طاہر القادری صاحب، وہ بھی یعنی اہل تشیع کی گفتگو کرتے ہیں، اہل بیت کی ذات کے تعلق سے وہ کچھ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں. لیکن میں نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، ان کے جملے کو دہرا رہا ہوں. انہوں نے ایک بات کہی کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا اس وقت یہ اہل بیت اطہار نہیں تھے، یعنی صرف حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات تھی. غزوہ احد میں تمام صحابہ تھے، ان کا یہ جملہ تھا. انہوں نے جو کہا، یہ بات کہی، اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام، آپ ان کی قربانیاں، دونوں کی قربانیاں موجود ہیں. لیکن اوائل اسلام سے اگر آپ تاریخ کو پڑھنا چاہیں گے اور سمجھنا چاہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب صحابہ کرام نے کی ہیں کافروں کے خلاف. بدر میں صحابہ، احد میں صحابہ، یعنی ہجرت کے تیسرے سال احد کی جنگ ہوئی، صحابہ. چوتھے سال غزوہ ذات الرقاع، صحابہ. پانچویں سال غزوہ خندق، صحابہ. چھٹے سال صلح حدیبیہ، صحابہ. ساتویں سال یعنی غزوہ خیبر، صحابہ. اور آٹھویں سال فتح مکہ اور غزوہ حنین، وہ بھی صحابہ. 90 سال غزوہ تبوک، اس میں ہی تمام صحابہ. اور 10ویں سال حج بیت اللہ میں. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں صحابہ ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں. اہل بیت تمام جگہوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. لیکن اگر ہم صحابہ کو چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا. جنہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، جنہوں نے اسلام کی اس لہلہاتے ہوئے اس شجر کی جڑ میں اپنی خون دے کر قربانی دی اور جان دیا، ہم کسی کو چھوڑ نہیں سکتے. نہ ہم صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہم اہل بیت اطہار کو چھوڑ سکتے ہیں. بس صرف ایک آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر دوں. کبھی بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی مت کرنا. اگر کسی نے کیا تو یاد رکھیے آخرت بہت برباد ہوگی. ایک شخص مر گیا جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا تھا. ایک محدث کے پاس پہنچا اور کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے، جو ان کی توہین کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کا چہرہ
ناپاک جانور یعنی خنزیر کی شکل کا ہو جاتا ہے. ہم آزمانا چاہتے ہیں تو محدث کہنے لگے جاؤ آزما لو، جاؤ کھودو جا کے اس کی قبر کھودی گئی. اس کی قبر کھود کے اس کے چہرے کو دیکھا گیا، حقیقت میں خنزیر جیسا چہرہ ہو گیا. اس لیے میرے بھائی یہ ہمیشہ اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے جو بات نہ سمجھ میں آیا. اور اہل بیت اطہار اصحاب کرام یہ دونوں ہمارے لیے بہت معزز ہیں، اور دونوں کی محبت سب کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں ضروری ہے. یہ دونوں کے تعلق سے ہمیں کسی سے دور نہیں بلکہ سب سے محبت کرتے اپنی زندگی گزارتی ہے. انشاءاللہ آئندہ میں ہم سماعت کریں گے، اور یہ جمعہ اس مہینے کا آخری ہے. انشاءاللہ مغرب تا عشاء پروگرام ہوگا. آپ سبھی عزیز سے گزارش ہے اس میں شرکت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.